آج 11واں دن ہے جو ایران پہ امریکہ اور اسرائیل نے حملہ کیا ہوا، اور امریکہ کے جو سیکرٹری آف وار ہیں پیٹ ہیگسیت، انہوں نے آج اناؤنس یہ بھی کیا کہ آج جو بمباری ہوگی وہ شدید ترین ہوگی، اس میں سب سے زیادہ جہاز حصہ لیں گے، شپس حصہ لیں گی، اور ان کا کہ یہ تباہ کن دن ہوگا۔ یہ تو ہے جو سے گراؤنڈ سچویشن ہے۔ اور یہ بھی پھر ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے آج بھی کل بھی، انہوں نے کہا جی نیوی بھی ہم نے تباہ کر دیا، ایئر فورس بھی تباہ کر دیا، ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا، اور اگر آج میں فتح کا اعلان کرنا بھی چاہوں تو میں کر سکتا ہوں، لیکن میں ابھی نہیں کروں گا۔ مکس میسیجنگ آ رہی ہیں۔ ان تمام چیزوں پہ بھی بات کریں گے، اور آپ سے میں کچھ اور ڈیٹیل میں چیزیں شیئر کروں گا کہ جو امریکہ نے ایک برواڈو شو کیا ہوا ہے کہ لگتا یہ ہے کہ ایران ختم ہو گیا ہے اور بس اب تو اپنی مرضی ہے جب مرضی ختم کریں، حقیقت یہ نہیں ہے۔ ہو یہ رہا ہے کہ تیل کی بڑھتی قیمتیں، اس کے جو اکنامک فال آؤٹ ہیں، اس کے علاوہ تجارت جو ساری اسٹریٹ آف ہارمز بند ہونے سے رکی ہوئی ہے، اس کے جو اثرات ہیں امریکہ میں بڑے سٹرونگ ہو رہے ہیں، پریشر بن رہا ہے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ پریشر اب مشرق وسطیٰ کے ممالک خود ڈال رہے ہیں امریکہ کے اوپر کہ آپ اس جنگ کو ختم کریں۔ اس کی کیا وجوہات ہیں وہ بھی آج ڈسکس کریں گے۔ لیکن آج کی بہت بڑی امپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ آج جنگ کے 11ویں دن شاید پہلی دفعہ پاکستان کی بڑی کلیئر ایک پالیسی سٹیٹمنٹ آ گئی ہے، اور یہ بڑی سٹرونگ پالیسی سٹیٹمنٹ ہے۔ ایک خط لکھا ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے آیت اللہ مجتبیٰ خامنئی صاحب کو، جس میں انہوں نے مبارکباد دی ہے اور کافی باتیں کی، اور یہ بھی کہا ہے کہ ہم جو بالکل آپ اور ان سے اظہار افسوس کیا ہے ان کے والد کی شہادت کا، اور یہ بھی کہا ہے کہ ایران اور پاکستان کے ساتھ ہم مل کے کام کریں گے اور تاکہ دیرینہ تعلقات اور جتنے ہمارے میوچل انٹرسٹ کی چیزیں ہیں۔ ٹویٹ بھی کیا ہے پرائم منسٹر صاحب نے، صدر زرداری صاحب کا بھی کانگریچولیشنز کا میسیج گیا ہے، لیکن ٹویٹ بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مبارکباد دیتے ہیں پہلے، اور ان کو ہز ایمیننس آیت اللہ مجتبیٰ خامنئی کر کے ایڈریس کرتے ہیں کہ آپ کو مبارک ہو کہ آپ نے یہ رول سنبھالا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ آئی ری ایٹریٹ، میں دہراتا ہوں اپنی ڈیپ ترین گہری ترین کانڈولنسز افسوس اور دعائیں آن بہاف آف پیپل پاکستان جو ان کے والد کی شہادت ہوئی ہے اور باقی خاندان کے جو افراد ان کے شہید ہوئے ہیں، اور ان کا کہ مجھے کانفیڈنٹ ہوں میں کہ جو نئے سپریم لیڈر ہیں یہ ایران کو امن، سٹیبلٹی اور پراسپیرٹی کی طرف لے کے جائیں گے آنے والے سالوں میں۔ یہ وہی مجتبیٰ خامنئی ہیں جس کے بارے میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ میرے لیے ان ایکسیپٹیبل ہیں، بالکل ان ایکسیپٹیبل ہیں، اور اب انہوں نے جب تھوڑا سا معاملہ اب نیچے کیا ہے، اب جب اپوائنٹمنٹ ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ آئی ایم ڈیپلی ڈس اپوائنٹڈ، میں بہت مایوس ہوا ہوں کیونکہ یہ وہی نظام چلتا رہے گا۔ پھر ان سے یہ بھی سوال ہوا کہ کیا ان پہ ٹارگٹ ہے کہ اب آپ ان کو بھی مارنے کی کوشش کریں گے، تو اس پر انہوں نے بات کو گول مول کر دی، لیکن اسرائیل نے بڑا کلیئرلی اناؤنس کیا ہوا ہے کہ جو بھی ان کا نئی لیڈرشپ ہوگی ہم اس کو قتل کریں گے۔ بٹ یہ پاکستان کی جو پالیسی ہے بڑی انٹرسٹنگ ہے، کیونکہ یہ بڑی ایک ڈیفائنس ہے ان دا سینس کہ اگر ایک طرف آپ دیکھیے پورے مشرق وسطیٰ کے باقی ممالک بلو ہاٹ بلو کولڈ چل رہے ہیں، ایران پہ کرٹیسزم بھی ہو رہا ہے، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ نے ہمارے پہ حملہ کیا، سب کچھ کیا۔ سعودی عربیہ ان پرٹیکولر اس پہ بڑا سٹرونگ اس کا ریاکشن آیا ہے، اور ہمارا ڈیفنس ایگریمنٹ بھی ہے۔ اس موقع پہ یہ سٹانس ایک بڑا ہی امپورٹنٹ سٹانس ہے، اور اب آنے والے دن ہم بتائیں گے ہمیں کہ کیا اس سے واشنگٹن اور اسلام آباد کے تعلقات پہ کوئی فرق پڑے گا، کچھ اور نیگیٹو اثرات ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے، بیکاز آپ کو پتہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ ہر چیز بڑی ذاتی لیتے ہیں۔ لیکن میں وہ دوسری بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو یہ تاثر ہے کہ جی ملیٹریلی بات ختم ہو گئی ہے، بات ایسی نہیں ہے، اور اس کے کچھ حقائق ہیں۔ ایئر ڈیفنس سسٹمز ہیں، ایک ہے تھیڈ جس کو بولتے ہیں THAD، تھیڈ یہ ہے ٹرمینل ہائی الٹیٹیوڈ ایئر ڈیفنس۔ یہ تقریباً بہت ہی مہنگا نظام ہے، پوری دنیا میں یہ 10 نظام ہیں ٹوٹل، یہ سارے امریکہ کے بنائے ہوئے ہیں، امریکہ کے قابو میں ہیں۔ اس میں سے صرف امریکہ کے علاوہ صرف سعودی عربیہ اور UAE کے پاس یہ تھیڈ سسٹم ہے، اور بہت استعمال بھی ہوئے ہیں۔ یہ اس کا ایک جو میزائل ہے، جو آپ اگر یہاں سے ڈرون جاتا ہے ایران سے یا میزائل جاتا ہے اور اس کو انٹرسیپٹ کرتے ہیں، جو انہوں نے بہت کیے ہیں، اس کی قیمت $1,27,00,000 کا ایک میزائل ہے۔ اب جو ڈرون آتا ہے ایران کا وہ صرف $50,000 کا ہے، $1,27,00,000 کا یہ ایک میزائل ہے۔ اس کے علاوہ بحرین، کویت، قطر، سعودی عربیہ اور متحدہ امارات کے پاس ان کے پاس پیٹریاٹ بیٹریز ہیں، یعنی کہ وہ نظام جو جو ان چیزوں کو کاؤنٹر کرتا ہے۔ یہ $1 بلین کی بیٹریز ہیں۔ اس کا جو ایک انٹرسیپٹر میزائل ہے جو مار کے یہ 2 ڈرون گراتے ہیں وہ $37,00,000 کا ہے۔ وہ کتنا تھا آپ کو میں نے بتایا، وہ $1.25 کروڑ کا
ایک میزائل ہے اور یہ بیٹریز اس کی ہیں. اب پرابلم یہ ہوئی ہے کہ جب ایران نے اتنے میزائلز کیے اتنے ڈرونز کیے تو بڑی سویر شارٹیج ہو گئی. پیٹریوٹ میزائلز کا میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ صرف 2025 میں پورے سال میں ٹوٹل جو بنے تھے وہ 620 پیٹریوٹ انٹرسیپٹر میزائلز بنے تھے. 620 پورے سال میں. اور اب تک جو ڈیٹا آ رہا ہے اس کے مطابق جو مشرق وسطیٰ کے ممالک ہیں ان کے سٹاکس میں سے 800 پیٹریوٹ میزائل ختم ہو چکے ہیں, یہ استعمال کر چکے ہیں. بس سیریس شارٹیج ہے. اور ابھی ایک جو لاکہیڈ مارٹن ہے کمپنی جو امریکہ کی بنا رہی ہے, اس کے ساتھ امریکہ کی ڈیفنس ڈپارٹمنٹ ایک ڈیل کر رہا ہے جس میں وہ پروڈکشن پہ لے کے جائیں گے 600 سالانہ کے بجائے 2000 پہ, مگر یہ 2000 وہ بنا پائیں گے 2030 تک. تو یہ بڑی شارٹیج ہے. جمعرات کو یوکرین کے صدر زیلنسکی نے کلیم کیا کہ ان کو امریکہ نے اپروچ کیا اور ان کو یہ کہا کہ آپ مدد کریں مڈل ایسٹ کے ممالک کی کہ یہ ان کے ساتھ ڈیل کریں. ان سے کیوں انہوں نے مدد مانگی؟ یہ جو شاہد ڈرون ہے ایران کا, اس کی کاپی ایک بنائی رشیا نے, روس نے بنائی اور وہ استعمال کیے ہیں اس نے یوکرین کے خلاف. اب وہاں بھی جنگ 5ویں سال میں چلی گئی ہے. تو یوکرینینز اب بڑے ایکسپرٹ ہو گئے ہیں کہ وہ اینٹی ایئر کرافٹ گنز اور دوسرے طریقے سے ان ڈرونز کو گرانے میں. تو زیلنسکی نے جمعرات کو بتایا کہ میرے سے امریکہ نے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ ہمارا ان کی مدد کریں, بہت زیادہ شارٹیج ہو رہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ اگلے دن, اور اب چلے بھی گئے ہوں گے, ہم اپنے کروز وغیرہ بھیج رہے ہیں جو جا کے ان افواج کو ٹرین کریں گے, سب کچھ کریں گے, یہ سب کچھ ہوگا. سو یہ جو بات, اس لیے جب ہم ایران کی بات سنتے ہیں وہ کہتے ہیں جنگ ابھی ہم جب کہیں گے تب ختم ہوگی. بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے, لوگ شہید ہو رہے ہیں, لیکن ایرانین رجیم بڑی کلیئر ہے. سو یہ ہے ڈیفنس کی سچویشن. یہ اتنی سمپل چیز نہیں ہے. بات کر رہا میں ریپبلکن ووٹرز, ریپبلکنز کے اندر تقریباً انہوں نے کیا ہے کہ جو 45 سال سے کم عمر کے ہیں اس کی جو 51% ان میں سے لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ہم آنے والے پریزیڈنشل الیکشن میں اس بندے کو سپورٹ کریں گے پریزیڈنسی. اور یہ میں ریپبلکنز کی بات کر رہا ہوں جو بیس ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی, میں ڈیموکریٹس کی بات نہیں کر رہا. انہوں نے کہا ہم اس صدر کے لیے ووٹ ڈالیں گے جو اسرائیل کو ٹیکس پیئر کے پیسے سے اسلحہ اسرائیل کو نہیں دے گا. یہ ایک بہت بڑی سیزمک شفٹ ہے پبلک اوپینین پولز میں. جہاں تک ایک اور پول ہوا اس میں ڈیٹا نکلا, جس طرح افغان وار ہوئی 2001 میں تو 92% امریکن اس کے حق میں تھے. عراق وار ہوئی 2003 میں تو 76% اس کے حق میں تھے. اس کے حق میں صرف 41% اس کے حق میں ہے, اور وہ بھی کہہ رہے ہیں تیزی سے چینج ہو رہا ہے. تو ایک ان پاپولر وار ہے, سب کچھ ہے, اور اس کے اوپر یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. یہ ہے سچویشن آج. جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں ٹپیکل ڈونلڈ ٹرمپ سٹائل میں, وہ ہر گھنٹے کے بعد اپنی چیزیں بدل دیتے ہیں. کبھی کہتے ہیں وار ختم ہو گئی ہے, اٹ ول بی اوور سون, پھر پیٹ ہیکسیت کہتا ہے, اور لگتا ہی ہے کہ جو ان کا سیکرٹری آف ڈیفینس ہے پیٹ ہیکسیت, ہی از دا مین مین جو بہت زیادہ گھسیٹنے کی کوشش کر رہا ہے تمام کو جنگوں میں. اور اس کے میں آپ کو 2 پارٹ سناتا ہوں. کچھ دیر پہلے اس نے یہ کہا کہ جی یہ جتنے مشرق وسطیٰ کے ممالک ہیں یہ ہمارے سے تعاون کر رہے ہیں اور ہم ان کے ایئر ڈیفنس سسٹمز استعمال کر رہے ہیں اور کوارڈینیٹ کر رہے ہیں, اس وجہ سے ہمارا کم مسئلہ لگتا ہے اور ہم جلدی اپنے نشانوں پہ مارتے ہیں. یعنی کہ دنیا کو یہ بتایا کہ سعودی عربیہ, کویت, UAE یہ ہمارے ساتھ مل کے اس جنگ میں شریک ہیں. آج پھر انہوں نے بات دہرائی. یہ دونوں باتیں سنیں ان کی. So whether it's UAE or Qatar or Bahrain or Kuwait or Saudi, on different levels they're reaching out to us, whether they're going on offense, which they are, whether they're giving us additional access basing and overflight. We're working very closely and collaborating with them. Also on air defenses. The air defense capabilities of those countries are significant, and when combined with ours and we coordinate, it brings simplicity to the shot doctrine, so we make sure we're using less munitions but being more effective with what we shoot at. Big mistake by the Iranian regime to start targeting its neighbor right away, exposing who they are and what they're all about, indiscriminate targeting, flailing recklessly at the beginning. I can't say that we anticipated necessarily that's exactly how they would react, but we knew it was a possibility. And I think it was a demonstration of the desperation of that regime then and that regime now, that they still think their pathway out to try to alienate their Arab partners even more, who've instead decided to come to us and have been willing to go on the offense, have been given us access spacing and overflight in a new partnership. So 2 دفعہ اس نے کہا ہے اور ایران کے اس بیانیے کو تقویت دی ہے کہ یہ بیسز جہاں پہ ہیں یہ ممالک نیوٹرل بیٹھے ہوئے, اگرچہ سعودی عربیہ اور UAE دوسرے بڑی سختی سے وہ کہتے ہیں کہ ہم اس میں ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہیں. لنڈسے گرام سینیٹر جو بہت قریبی ساتھی سمجھے جاتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے,
انہوں نے کچھ دن پہلے کہا کہ دیکھیے جب یہ جنگ ختم ہوگی تو سعودی عربیہ بھاگتا آئے گا اور ابراہیم اکارڈز بنیں گے, ایک نیا مڈل ایسٹ بنے گا. آج وہ برس پڑے, فرسٹریشن نظر آ رہی ہے امریکن لیڈرشپ میں. آج وہ برس پڑیں کہ سعودی عربیہ کیسا ایلائے ہے کہ جب یہ حملے بھی ہو رہے ہیں تو کیوں اپنی فوجیں انوالو نہیں کر رہا. اسپین پہ انہوں نے کہا کہ میں صدر کو کہوں گا کہ اسپین سے اپنی بیسز ہٹا دیں, یہ نہیں. یو اے ای کے اوپر برس پڑے, باقیوں پہ, کہ یہ کیوں نہیں پارٹیسپیٹ کر رہے. سو کلیئرلی بہت سے فیکٹرز اس تمام چیزوں کے اندر آگے ہیں, اور بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ اب ڈونلڈ ٹرمپ راستہ ڈھونڈیں گے اس جنگ سے نکلنے کا. رجیم چینج وہ کر نہیں پائے. جس بندے کو انہوں نے کہا کہ مجھے ان ایکسیپٹیبل ہے, وہی بندہ ایرانینز نے ان کو بنا دیا آیت اللہ, اور ان کو بنا دیا اپنا چیف ایگزیکٹو ملک کا. اس پہ بھی وہ کچھ نہیں کر پائے. اور جنگ میں جو کرنا ہے, جتنے لوگ مار رہے ہیں وہ مار رہے ہیں, لیکن اس تمام چیزوں پہ ایک معیشت بھی ہے. سو ہوگا کیا ڈونلڈ ٹرمپ جنگ سے جلدی نکلیں گے, یا نیتن یاہو who has made a fool out of him and the Jewish, اور جیسے وہ ٹامس فریڈمن نے اپنے آرٹیکل میں لکھا کہ نیتن یاہو has made a fool of Trump and the American Jews again. دوبارہ اس نے سب کو بیوقوف بنایا ہے, اور وہ خود بہت بڑا کرٹک ہے ایرانین رجیم کا, لیکن یہودی بھی ہے, بٹ دس از واٹ ہی ہیز ریٹن. بڑا ہائیلی نوٹڈ کالمنسٹ ہے.